الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا في أيام النحر فإنها أيام أكل وشرب وباع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ حج 17ویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. تم لوگ جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت یا اس کا خون ہمیں آسمانوں کے اوپر اپنے پاس نہیں چاہیے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. مقصد قربانی کا یہ ہے کہ تمہارے اندر اتباع کا جذبہ کتنا ہے. اللہ کو خون یا گوشت یا اس کی کھال نہیں چاہیے. قربانی کے حکم کا مقصد تمہارے تقوی اور پرہیزگاری اطاعت گزاری کو دیکھنا ہے. کذالک سخرھا لکم. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے مضبوط وزنی جانور تمہارے تابع کر دیے ہیں. لتکبروا اللہ علی ما ہداکم. جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذبح کرنے کا طریقہ سکھایا ہے اللہ کا نام لے کے اس طرح ذبح کرو. اور جو ایسا کرے گا یعنی اتباع کرے گا تو اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے ایسے نیک لوگوں کو جو حکم کی اتباع کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضا ہے ان کے لیے. جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی مختلف محدثین نے اس کو روایت کیا ہے جس میں حاکم بھی ہیں ابن حبان بھی ہیں مسند بزار بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دنوں میں ایام نحر میں نحر کہتے ہیں قربانی کیا ایام نحر میں روزہ رکھنا منع ہے. لا تصوموا فیہا فی ایام النحر. ایام نحر قربانی والے دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے نہیں ہے. گنہگار ہوگا کوئی روزہ رکھے گا 10ویں 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ. فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبَاءٍ. یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں بس کھاؤ پیو وغیرہ. گزشتہ 2 جمعوں پر ایک پر قربانی کی تاریخ اور گزشتہ جمعے پر قربانی کس پر واجب ہے اور اس کا وجوب بیان کیا ہے. آج قربانی سے متعلق شرائط ہیں. کتنے دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے, کن جانوروں کی ہو سکتی ہے, کس نیت کے ساتھ ہونی چاہیے, ان باتوں کو ذکر کرنا مقصد ہے.
پہلی بات یہ ہے، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان ایام میں، ایام نحر 10، 11، 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے جانور پر چھری پھر گئی، قربانی ہو جائے گی، بے شک کھال مغرب کے بعد اتر جائے۔ ان ایام میں اللہ کو جو نیکیاں پسند ہیں، جو بھی نیکی کے کام ہیں، اس میں نماز بھی ہے، تلاوت بھی ہے، اور چیزیں بھی ہیں، جتنی نیکیاں ہیں ان سب نیکیوں میں سب سے زیادہ نیکی اللہ تعالیٰ کو ایام نحر میں قربانی کی پسند ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کو ان ایام میں قربانی والی نیکی زیادہ محبوب ہے۔ احب الی اللہ من احراق الدم فإن الدم یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض فطیبوا بہا نفسا۔ خون کے قطرہ گرنے سے پہلے، جیسے ذبح شروع ہوا اور خون کا قطرہ ابھی زمین تک نہیں پہنچا، اس میں سیکنڈ کی بات ہے، ذبح شروع ہوا، خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں پہنچا کہ قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسند، اور اللہ کا احسان اور انعام نبی کے امت کو کتنا عظیم عطا کیا کہ قربانی اللہ کے نام پر ہے اور اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ گوشت پوشت تو اپنی جگہ پر ہے، بالوں کا بھی۔ فَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا۔ یہ قربانی جو آپ کر رہے ہیں، یہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کے لیے آئے گی، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے پٹھوں کے ساتھ، ہڈیوں کے ساتھ، یعنی وہ چیزیں جن کا گوشت کے لحاظ سے اتنا مقام نہیں ہوتا، پائے ہو گئے یا بال ہو گئے یا اس طرح، اس پر بھی اجر ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ کی قربانی ہو رہی ہے اور ذبح کرنے لگے ہیں، تو آپ قریب آ جاؤ، دیکھو اپنی قربانی کو۔ اور بعض روایات میں ہاتھ پھیرنے کا بھی ہے کہ آپ خوشی سے اپنی قربانی دے رہی ہیں۔ سنو فاطمہ، جو بندہ بھی قربانی کرتا ہے، یہ قربانی 70 گنا اجر لے کے میدان حشر میں حاضر ہوگی، سفارش کرے گی اور اس بندے کی قربانی دینے والے کی مغفرت کرائے گی۔ اور بھی لوگ جو کھڑے تھے، فاطمہ اپنے چادر میں تھی، تو ایک نے پوچھا کہ حضور، کیا یہ آل بیت رسول کے ساتھ خاص ہے یہ انعام؟ کیا صرف آل بیت رسول آپ نے فاطمہ کو بلا کے یہ بات فرمائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ میری آل بیت کے ساتھ بھی ہے، میری تمام امت کے ساتھ یہ خصوصیت ہے، جو بھی قربانی اللہ کی رضا کی خاطر کرے گا اس کو یہ انعام ہے۔ اور قربانی بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ قربانی سبب بنے گی پلسرات سے جلدی لے جانے کی۔ فطیبوا بہا نفسا، اس کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خوشی سے ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو، خوشی سے ہو، پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ذرا برابر بھی اندر کوئی ایسی بات نہ ہو۔ اب دونوں باتیں ہیں، ریاکاری بھی نہ ہو، اور دوسری بات ایک اور ہے کہ شرمندگی سے بچنے کے لیے قربانی کی جا رہی ہے کہ محلے میں اور لوگ بھی قربانی کر رہے ہیں، تو ہماری بھی نوکری وغیرہ پتہ ہے محلے والوں کو کہ یہ بھی اتنے غریب نہیں ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، تو چلو ہم بھی قربانی کر لیتے ہیں، کیونکہ شرمندگی ہوگی اگر قربانی نہ کی جائے، تو یہ اللہ کی رضا تو مقصد نہیں ہے۔
یعنی آپ دیکھیں نا دونوں پہلو، ایک تو قربانی اس لیے کی جا رہی ہے کہ واہ واہ کہا جائے، شہرت ہو جائے، اس بندے نے تو 1.5 لاکھ روپے کا صرف بکرا لایا ہے، جانور لاکھ روپے کا مل رہا ہے بڑا، اس نیت سے 1.5 لاکھ کا بکرا لیا ہے کہ ذرا محلے میں ٹور ہو جائے، واہ واہ ہو جائے۔ اگر اس نیت سے ہے کہ اللہ نے دیا بہت ہے تو اچھا جانور لوں تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اللہ اجر دینے والا ہے، اللہ ہی کا ہی دیا ہوا مال ہے سارا۔ لیکن اگر شہرت کی نیت ہو گئی تو ضائع ہو گئی قربانی، اور ثواب تو نہیں ملے گا لیکن خطرہ گناہ کا بھی ہے، ایک یہ پہلو ہے۔ ایک دوسرا ہے کہ قربانی کا دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن کیا کریں، معاشرے کے اندر رہنا ہے، لوگ کیا کہیں گے قربانی کیوں نہیں کر رہے، اس لیے شرمندگی سے بچنے کے لیے قربانی کی جا رہی ہے، تو یہ بھی اللہ کی رضا نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان میں صراط مستقیم ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر، اور اسلام تو نیکی میں بھی میانہ روی چاہتا ہے۔ آپ کی مرضی ہے 10 لاکھ کا جانور خریدیں، منع نہیں ہے، لیکن اسلام جو چاہتا ہے وہ میانہ روی ہے۔ دیکھو آپ اسلامی نظام حکومت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ کے دیکھیں کہ آپ نے مختلف علاقوں میں عاشر، مصدق، زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے والے نمائندے بھیجے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں اسلامی ریاست تھی، اور ان کو یہ آپ نے ہدایت فرمائی کہ فرض کرو کہ آپ نے 30 گائے میں سے 1 گائے لینی ہے، 40 بکریوں میں سے 1 بکری لینی ہے، بطور زکوٰۃ کے وصول کرنی ہے ان جانور والوں سے، تو نہ کمزور بہت زیادہ اور نہ بہت اعلیٰ، درمیانہ جانور ان سے لینا ہے، تاکہ اس کی کوئی مشکل نہ ہو دینے کے لحاظ سے، اور بہت کمزور لی جائے تو راستے میں کہیں روانہ نہ ہو جائے۔ میانہ چیز، یہ تو مال کے لحاظ سے بات ہے، عبادت جانی بدنی عبادت کے لحاظ سے بھی اسلام احب اللہ اعمالها، احب الاعمال اللہ اعمالها وان قل، میانہ روی ہو، ہر روز ہو وہ عبادت، تھوڑی ہو نفلی عبادت لیکن ہر روز ہو وہ محبوب ہے، بجائے اس کے کہ ایک دن تو بہت زیادہ کر دی اور پھر پورا مہینہ چھٹی کرتے رہے، ایسا نہیں۔ میانہ روی اسلام کو پسند ہے، اور کوئی اعلیٰ کرنا چاہتا ہے منع نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اسلام اس نظام حیات کا نام ہے جو ہر فرد کے لیے ہے نا، جو ہر فرد کے لیے ہے۔ صرف اس نے ہدایات امیروں کو، سرمایہ داروں کو نہیں دینی، اس کی ہدایات تو ہماگیر ہیں، جن ہدایات کے احاطے میں ہر طرح کے بندے آتے ہیں، اس لیے جو قانون بنایا جاتا ہے وہ ایک ایسے لیول کو باقی رکھا جاتا ہے جو سب کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میانہ روی پسند ہے، اور میانہ جانور آپ جب زکوٰۃ سے وصول کرو تو لیا کرو۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی بڑی شوق سے ہوتی تھی، چراتے چگاتے بھی تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اپنے حالات بتاتے ہیں کہ ہم کچھ عرصہ پہلے قربانی کا جانور لے لیتے تھے، پھر اس کو شوق سے کھلاتے تھے، پلاتے تھے، چلاتے پھراتے تھے، اس کو موٹا کرتے تھے، تکڑا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس کو ذبح کرتے تھے۔ اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو جب کچھ عرصہ کسی چیز کی خدمت کی جائے، پاس رکھا جائے، تو محبت کا تعلق ہو جاتا ہے، تو ایک محبوب چیز کو قربان کرنے میں تھوڑا لگے گا نا دھچکا، تو اس پہ ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ محبت کہتی ہے روک لو،
خواہشیں، دیکھو محبت ٹکراتی ہے، محبت کی بہت اقسام ہیں، لیکن اس کے پھر آگے انواع مختلف ہیں۔ محبت خواہش نفس کی یہ کہتی ہے کہ یہ جانور تو بڑا محبوب ہے، اس کو قربان نہیں کرنا چاہیے، یہ خواہش نفس ہے۔ محبت اللہ اور رسول کے حکم کی اتباع والی، وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کو تو وہی ادا پسند ہے، وہی نیکی پسند ہے جو آپ کو زیادہ محبوب ہو، لہذا قربان کر دو۔ اب یہ دونوں ٹکرائیں نا محبتیں، اللہ اور رسول کی محبت کو جب وہ ترجیح دے گا تو اجر پائے گا۔ تو جانور کے ساتھ انس اور محبت جب خدمت کی جائے تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن چلو شہر کا بابو اگر مجبور ہے تو 1-2 دن پہلے لے آئے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی زندگی میں ظہری قیام 10 سال فرماتے ہیں، اور 10 کے 10 ہی سال آپ نے مدینہ میں قربانی کی۔ 1 آدھ سال حج میں تھے تو وہاں تو قربانی ہو ہی گئی، بلکہ 1 کے بجائے 100 کی ہیں آپ نے، اور 1 آدھ دفعہ اور بھی سفر تھا، لیکن سفر میں بھی آپ نے قربانی کی ہے، اور 2 دمبے کیے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے۔ ساتھ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ ھذا عمن لم یضح من امتی، یہ ان کی طرف سے ہے، یا اللہ قربانی قبول فرما جو میری امت کے لوگ قربانی نہیں کر سکیں گے، استعداد نہیں ہوگی، ان کو بھی اجر عطا فرما۔ جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ 10 سال آپ مدینہ میں تھے، 10 سال ہی آپ نے قربانی کی ہے، اور آپ نے ظاہری طور پر اپنے پاس کوئی سونے چاندی کے ڈھیر نہیں لگائے تھے کہ آپ بڑے صاحب نصاب بن گئے تھے، بڑے صاحب نصاب بن گئے تھے تو قربانی واجب تھی اور قربانی ادا کی ہے، ایسا نہیں ہوا، لیکن قربانی آپ نے کی ہے۔ اگلی بات تھوڑی سی درمیان میں سمجھتے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے غربت کو خود پسند کیا ہے، اللہ نے غربت نہیں دی، آپ کے مزاج میں یہ بات تھی کہ آپ نے غربت کو پسند کیا ہے۔ آپ کی غربت اختیاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غربت ہے وہ اختیاری ہے، آپ کی خود پسندیدہ چیز ہے، اضطراری نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے دے دی گئی اور آپ نے پھر اس کو کیا، ایسا نہیں ہے، بس ہر بندے کا مزاج ہے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوٹ پہنتے ہیں جو ہزاروں درہم کا ہے، حضرت عمر پہنتے ہیں جو 17 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، مزاج کی بات ہے، دونوں اسلام میں جائز ہیں باتیں، کہ اچھا صاف ستھرا حلال لباس ایک صاحب حیثیت پہنتا ہے، اللہ کو پسند ہے، لیکن ایک شخص کے مزاج ہی یہی ہے کہ وہ کہتا ہے میں سادہ پہنتا ہوں، اب کیا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت وہ آپ کی اختیاری تھی، اضطراری نہیں تھی، ورنہ دونوں عالم کا سردار ہو اور یہ پریشانی بھی رکھ دی جائے، آپ کہیں کہ اتنے دن چولہا نہیں جلا تو وہ آپ کے اختیار میں تھا، آپ تو سالانہ محرم اور محرم کے مہینے میں سالانہ خرچہ ازواج مطہرات کو پورے سال کا دے دیتے تھے، جیسے آپ صدقہ کر دیتے تھے وہ بھی صدقہ کر دیتی تھی، پھر دیکھیں گے آگے اللہ پر توکل کریں گے اللہ عطا کرے گا، یہ مقام کی بات ہے۔ آپ کے لیے ہمارے لیے یہی ہے کہ تھوڑا جوڑا ہوا وہ پیسہ اس کو دیکھ کے تھوڑا تسلی رہے گی کہ کچھ ہے، زکوٰۃ عشر صدقات نکالتے رہنا چاہیے۔ اگلی بات ایک اشکال کا جواب ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا تعلق تو ہے ہی مکہ کے ساتھ، ان عقل کے اندھوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو حج مدینہ سے ایک کیا ہے، تو 10 سال آپ مدینہ میں رہے، وہ قربانی کیوں ہوتی رہی؟ مکہ تو ادھر ہے، مدینہ الگ ہے، 500 کلومیٹر کا سفر ہے، قربانی صاحب حیثیت پر واجب ہے، وہ جس شہر میں بھی ہو جہاں بھی ہو، مکہ کے ساتھ، یعنی اسلام سے دور کرنے کے لیے دشمن ہر وار کرتا ہے، کبھی تیر برساتا ہے، کبھی خنجر چلاتا ہے، کبھی اعتراضات کرتا ہے، کبھی بدنامی کرتا ہے، کبھی اسلام کے احکام میں کوئی اور چمگویاں کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اسلام کے حکم سے دور ہو ہی جائے گا نا۔ یہ بھی ایک مستشرقین اسلام کے دشمنوں کا اعتراض ہے کہ قربانی تو مکہ کے ساتھ تعلق ہے،
اور شہروں میں تو قربانی نہیں، تو آپ نے کیوں مدینہ میں کی؟ کیا جواب ہے؟ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ شریعت نام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کے فرمان کا، آپ کے عمل کا۔ آپ کا عمل کیا بتا رہا ہے؟ آپ کی ہدایات کیا بتا رہی ہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دوسری بات کہ کچھ لوگ یہ بھی بڑے ہمدرد غریبوں کے، جی بڑے ہمدرد، مصنوعی ہمدرد، منافق ہمدرد، غریبوں کے ہمدرد بنتے ہیں، بڑے بڑے ہمدردی کے جھنڈے اٹھا کے لہراتے ہیں، اور مسلمان تو جدھر ذبح ہوتا رہے انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا، چلو مشورہ کر لیں گے، مشورہ کر لیں گے۔ اگر کشمیر میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے تو مشورے میں رکھ لیتے ہیں بات۔ یہ غریب کے ہمدرد ہیں جنہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے دنیا میں، یہ ہمدردی ہے؟ بلا وجہ اگر قتل کیا جا رہا ہے، تم اگر انسانیت کے ہمدرد ہو تو کدھر سوئے ہو؟ اور روٹی اور کپڑے کے بارے میں بھی بڑا فکر ہوتی ہے، اور مسلمان قربانی کرے تو انہیں اس غریب کا احساس ہو جاتا ہے کہ او جی یہی قربانی اگر نہ کی جائے اور غریبوں کا بھلا کر دیا جائے۔ اب غریب آ جائے، غریب کو آڑے میں رکھ کر اسلام سے دور کرنے کا پروگرام کیا جاتا ہے۔ کون منع کرتا ہے؟ غریب کی مدد کرنے سے کون منع کرتا ہے؟ اور یہ بھی غریب کی مدد ہے کہ غریب تو فارمی مرغی بھی نہیں خرید سکتا، اور اللہ کہتا ہے تم عید کے دنوں میں قربانی کرو، غربا میں تقسیم کرو۔ یہ غریب کی مدد ہے۔ کھال غریب کو دو، یہ غریب کی مدد ہے۔ مزدوری کرنے کے لیے غریب آئے گا، کھال اتارے گا، ذبح کرے گا، گوشت بنائے گا، یہ غریب کی مدد ہے۔ بڑے ٹھیکیدار آ گئے ہیں غریب کی مدد والے، غریب کا نام لے کر مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کا پروگنڈا کیا جاتا ہے۔ تم غریب کے بڑے تو شام میں سارے امیر ہیں جو مارے جا رہے ہیں، برما کے لوگوں کو زندہ جلایا گیا، وہ غریب ہی تھے تو جلایا گیا نا، وہ بے کس بے سر و سامانی میں تھے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وہ شام کی بچیوں نے دیواروں پہ کیا لکھا کہ جن لوگوں نے ہمارے تبسم چھینے، جن ظالموں نے، کافروں نے ہمارے تبسم چھینے، کیا ہے کوئی مسلمانوں میں اب محمد بن قاسم کہ ہمارے چھینے ہوئے تبسم کو واپس لے آئے؟ یہ سارے امیر ہیں۔ کشمیر کا کیا حال بنایا جا رہا ہے؟ اسلام دشمنی کو سمجھنا چاہیے۔ مسلمان صاحب حیثیت پر قربانی کرنا واجب ہے، اور یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ جو عبادت جس انداز میں بیان کی گئی ہو وہ اسی طرح عبادت ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے نماز ظہر کی تو فرض ہے، لیکن ظہر کے ٹائم پہ میرا گاہک بہت اچھا آ گیا ہے، یا کوئی پراپرٹی بڑی رکی ہوئی تھی وہ بک گئی ہے، چلو ظہر کو رہنے دیتے ہیں، پراپرٹی میں سے 10,000 روپے اللہ کے نام پہ صدقہ دے دیں گے، ظہر کا نعمل بدل بن جائے گا۔ نہیں ہو سکتا۔ جو عبادت جس انداز میں ہے وہ اسی انداز میں پوری کرنا عبادت ہوتی ہے۔ ایک شخص پر حج فرض ہے، وہ حج نہیں کرتا، کہتا ہے میں مہینہ روزے ہی رکھ لوں گا۔ روزے رکھنے کا ثواب الگ ہے، لیکن حج کی عبادت ادا نہیں ہوگی۔ ایک شخص پر قربانی فرض ہے، اور وہ ان سے جو اسلام دشمن غریب کے بڑے خیر خواہ بنتے ہیں، کوئی خیر خواہ نہیں غریب کے۔ یہ صرف مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے مختلف پروگرام ہیں، مختلف پروگرام ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے، اور جو مسلمان اسلامی تعلیمات سے دور ہوتا ہے وہ ان کی طرف دیکھ کے بڑے ادب سے سر ہلاتا ہے، ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، غریب کا خیال ہونا چاہیے۔ جس نے غریب بنائے نا، جس ذات نے غریبوں کو پیدا کیا، وہ غریبوں کا پروردگار ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے تم سے، زیادہ خیر خواہ نہ بنو۔ جو عبادت جس انداز میں اللہ نے بیان کر دی ہے وہ عبادت اسی طرح ادا کی جائے گی تو عبادت ہے۔ اگر اس کا کوئی نعم البدل اپنی خواہش سے تیار کر دیا گیا تو وہ عبادت نہیں، اپنی خواہش کی تکمیل ہے۔ میں ابھی یہی بات کر رہا ہوں کہ کوئی شخص حج فرض ہے وہ نہیں کرتا اور کہتا ہے میں نفل پڑھتا رہوں گا۔ کسی پر زکوٰۃ فرض ہے نہیں دیتا، ہر سال حج کرتا رہتا ہے، ہر سال حج نفلی ثواب ہوتا رہے گا، لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے،
اور اس انداز میں کہ یہ غریب کا بھلا ہونا چاہیے. اسلام نے جتنا غریب کا خیال کیا ہے دنیا میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس نے غریبوں کا خیال کیا ہو. تاریخ اسلام پڑھی جائے سمجھ آتی ہے بات. اسلام کے مجاہد جب پہنچے مختلف علاقوں میں اور لوگوں نے ان کے کردار کو دیکھا تسلیم ہو گئے. اپنے ملک ان صحابہ کے حوالے رضی اللہ عنہم کے کر دیے. وہ تو بات ہو ہی گئی. جب بعد میں پوچھا کہ تمہیں کیا ادا پسند آئی ہے ان عربوں کی کہ اپنے عجم ملک ان کے حوالے کر دیے, کہا ادائیں تو بہت ہیں, ایک سن لو. یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ یہاں کے امیروں سے زکوٰۃ لیتے ہیں اور یہیں کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ اتنے اونچے لوگ ہیں. اسلام نے غریب کا خیال کیا ہے اور کس نے کیا. خطبہ حجۃ الوداع میں غریبوں کے خیال کی بات ہوئی, عورتوں کے خیال کی بات ہوئی, غلاموں کے خیال کی بات ہوئی. اور کیا بات ہوئی ہے خطبہ حجۃ الوداع میں؟ وہ تمدن اور ریاست کے لحاظ سے دنیا انسانیت کے لیے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے, اس سے بہترین انسانی حقوق کہیں بھی کوئی نہیں ادا کر سکتا. عمل نہ کرے تو کوئی الگ بات ہے. اگلی بات یہ کہا جاتا ہے جی وہ جانور کم ہو جائیں گے, پیدا تم کرتے ہو, جانور کم ہو جائیں گے جی, اتنے زیادہ ذبح کر دیے جاتے ہیں جانور کم ہو جائیں گے. ہمارے علاقوں پر تو خاندانی منصوبہ بندی نافذ ہے, تمہارے علاقوں میں تو نہیں ہے. بھائی کینیڈا میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں وغیرہ اپنے افراد کی گنتی کر لو, وہاں تو خاندانی منصوبہ بندی کا قانون نہیں ہے. بچے پیدا کرو نہ پھر ہوتے کیوں نہیں ہیں. اور یہاں بند کرو نہ, پھر بھی ہوتے جا رہے ہیں. یہ جس کے قبضے میں ہے پیدا کرنا وہ کرتا ہے. ان کے یہاں کوئی قانون نہیں ہے کہ بچے نہ پیدا کرو, وہ تو منتیں کرتے ہیں. آسٹریلیا کے درخواست تو دیکھیں کیا کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے ملک میں آ کے رہیں. کینیڈا کو دیکھیں ہمارے ملک میں آ کے رہیں اور وہاں گنتی پڑھیں کہ وہاں کے مقامی کتنے ہیں اور یہاں سے اجنبی کتنے جا کے آباد ہوئے. کوئی پابندی نہیں ہے, بچے خوب پیدا کرو, لیکن بچے جس نے عطا کرنے ہیں اس نے جو نظام بند کر رکھے کرونا. اور ادھر کرو اس کے لیے الگ تنظیم بناؤ, وزارت بناؤ, فلان کرو, کیونکہ ان وزارتوں کی قبضے میں ہے بچوں کو روک لینا. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویجعل من یشاء عقیما. جسے چاہے بیٹیوں سے نوازے, جسے چاہے بیٹے دے دے, جسے چاہے دونوں دے دے, جسے چاہے کچھ نہ دے. یہ صرف اسی کے قبضے میں ہے اولاد عطا کرنا. وہ تو پیغمبر زمانہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین. پیغمبر بھی اپنی اولاد اپنے سے خود نہیں اپنے آپ کو دلا سکتے. یورپ دلا سکتا ہے, بڑے بڑے گولیاں بھی بنائی ہیں جی. وہ عجیب کہانی ہے, ہم موضوع سے ہٹتے ہیں پھر, لیکن مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. بڑی بڑی میڈیکل دوائیاں بنائی گئیں جو ان پہ تو اثر نہیں کرتی, ایشیا میں بھیجتے ہیں تو کارآمد ہو جاتی ہیں. اس نظام کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. تو اللہ کے قبضے میں ہے اور یہ تو چیلنج ہے. بہت سارے نا شریعت کے اصول قانون اٹل ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ جو مبہمات ہیں, اس میں آپ کو استقراء, اجتہاد, سوچ کا موقع دیا گیا ہے. کچھ اسلام کی باتیں ایسی ہیں, مثلا آپ کاروبار کریں حلال چیزوں کا ہو, جھوٹ نہ ہو, سود نہ ہو. اب یہاں کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کپڑا کریں, دھاگا کریں, مٹی کریں, اینٹ کریں, جو بھی کریں, اصول بیان کر دیا ہے. جھوٹ نہ ہو, امانت دیانت ہو, سود نہ ہو, حلال چیزوں کا کاروبار ہو. لیکن کچھ چیزیں اسلام نے لوگوں کے استقراء اور جستجو, تجسس کے اوپر نہیں چھوڑی. فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا.
اپنی اولاد کو مفلسی کی ڈر سے قتل نہ کرو، انہیں کھانا کون دے گا؟ اس لیے بچے کم پیدا کرو کہ انہیں کھانا کون دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر بچے کم ہو تو وہ اللہ ہی انہی کو رزق دیتا ہے، بچے زیادہ ہو تو بھی وہی رزق دیتا ہے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، قرآن کا بیان دیکھیے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقہم وإیاکم، جن کو قتل کر رہے ہو انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، اور تم جو پلے پوسے ہوئے نظر آ رہے ہو تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ اپنے رزق کو سوچو نا، تمہیں کون دے رہا ہے؟ تو بات یہ ہے، ایک اعتراض کیا جاتا ہے جانور کم ہو جائیں گے۔ بھائی تمہارے ذمہ ہے جانوروں کو پیدا کرنا، تمہیں تکلیف ہوگی۔ آپ سوچئے، سنیے بات، جو چیز جتنی استعمال ہوتی ہے نظام قدرت ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں گندم استعمال ہوتی ہے، کبھی کم نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، اگر کبھی کم گندم ہونے کے لحاظ سے باتیں سنی جائیں تو وہ ہمارے ہاتھ اعمال بد کی ہے یہ پاداش، ورنہ گندم نہیں کم ہوتی۔ یہ خطرہ لگتا ہے نا کچھ کم ہوئی، تو جو اربوں کے مالک ہیں، کھربوں کے جو مالک ہیں، غریب نہیں، غریب تو جو آج 2 کلو چنے بنا کے ہے نا ریڑھی پر رکھے ہیں اس نے، اس کی تو دعا یہ ہے کہ یہ آج 2 کلو ختم ہو جائیں، کل نئے بنائیں گے۔ غریب کی سوچ یہ ہے۔ جو کھربوں کے مالک ہیں نا جی، جب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ فلانی چیز اب کم ہونے والی ہے تو بڑے بڑے گودام ہیں، آپ نے دیکھے ہیں، کبھی دیکھو نا، یہ گودام یہ غلات کو سٹور کرنے کے لیے ہوتے ہیں ان لوگوں کے، تاکہ جب مہنگا ہو جائے گا تو بیچیں گے۔ یہ اپنے لیے آخرت کے سانپ اور بچھو بناتے ہیں تاکہ تکڑے سانپ اور بچھو بنے۔ ذخیرہ اندوزی اسلام میں حرام ہے، دے گا۔ میرے ایک 2 ساتھی ہیں ادھر بلیوریا میں، اللہ ان کو اور دنیا دین کے لحاظ سے اونچا کرے، مولوی صاحب گندم مدرسے کے لیے اکٹھی خرید لیتے ہیں، فلانے پنجاب سے خرید لیتے ہیں، یوں کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار اکٹھا اس کو رکھیں گے، سنبھالیں گے، کیڑوں سے بچائیں گے، پھر سالانہ ماہانہ اس کو پسوائیں گے، چھوڑو، دنیا کے ساتھ ہی ہیں۔ جب دنیا کے ساتھ گندم کم ہوگی تو ہم بھی کم ہیں، جب آتی رہے گی تو ہوتا رہے گا۔ جبکہ یہ سال کے لیے ہر شخص اپنے واسطے گندم رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس نیت سے رکھنا جو بڑے بڑے اسلامی تاجر، سرمایہ دار اس لیے ذخیرہ غلات کا کر لیتے ہیں کہ جب کم ہو جائے گا تو مہنگے دام بیچیں گے۔ کیا بات ہے جی، کیا سوچ ہے یہ، اور کتنا نفع کما لو گے اور کیا کر لو گے۔ بہرحال جب دین سے دوری ہو تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب دین سے دوری ہو نا جی، پھر مادہ پرستی صرف نظر آتی ہے، اور دین کے قریب ہو تو انسان کو پھر روشنی ملتی ہے نا جی۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جب اسے اندازہ ہے کہ یہ دنیا چھوڑ جانی ہے، کیا کروں گا میں اتنا جمع کر کے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ دنیا چھوڑ رہے ہیں، بادشاہ ہے، خلافت بنو امیہ کا ایک عظیم بادشاہ گزرا ہے، تابعی ہے، اور معمولی گھرانے کا بھی نہیں تھا، انتہائی بڑے گھرانے کا تھا۔ بیگم بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی، بڑے ہیرے جواہرات اور ہار لے کے آئی تھی۔ عمر نے کہا اگر ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہ سارے کچھ بیت المال میں دے دو، اور ہم بھی سب کچھ بیت المال میں دے رہے ہیں۔ جب دنیا چھوڑنے لگے تو عبد الملک کے بیٹے یعنی عبدالعزیز کے بچوں کے ماموں، یہ ہشام، یہ سلمان، یہ فلان، یہ سب ماموں ہیں نا، ہشام بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، یہ سارے خلافت امیہ جو 60 سے شروع ہوتی ہے اور 125-30 ہجری تک رہتی ہے، یہ سارے وہی ہیں۔ بہرحال جو بات مطلب کی کہنا چاہتا ہوں، جب دنیا چھوڑنے لگے عمر بن عبدالعزیز تو بچوں کے قریب سالے آئے، بچوں کے ماموں آئے، کہا ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے ہو، اپنی تو زمانہ غربت میں گزار دیا ہے، بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہے ہو، چلو یہ مجھ سے 10 لاکھ درہم لے لو بچوں کے لیے۔ اس نے کہا جدھر سے 10 لاکھ اٹھا کے لائے ہو ادھر دو،
اللہ کے رسول کی مان کے چلے تو رزق ان کی غلامی کرے گا. اور اگر میں اپنے بچوں کے لیے جمع کرنا چاہتا تو میں بادشاہ ہوں. اور یہ ایسی ویسی للی پلی بادشاہی نہیں ہوتی. خلافت ایک پاور کا نام ہوتا ہے. اور 66 لاکھ مربع میل تک استنبول میں جھنڈا لہراتا ہے. دیکھو کہاں سے کہاں تک. میں اپنے بچوں کے لیے اگر دنیا جمع کرنا چاہتا تو مشکل نہیں تھا، لیکن مجھے آخرت کی سزا سے ڈر لگتا تھا. اور میرے بچوں سنو، اگر میں آپ کو کچھ دے جاتا آپ تو خوش ہو جاتے، لیکن کیا یہ پسند کرتے ہو کہ آپ کا ابو جہنم میں جلے؟ بچوں نے کہا ہرگز نہیں، ہم فقر و فاقہ پسند کر لیں گے ابو جی، لیکن آخرت میں آپ کو آگ میں جلنا پسند نہیں کرتے. پھر آگے اپنے سالے کو کہا، بچوں کے ماموں کو، سنو ان کو ایک چیز دے کر جا رہا ہوں، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. اگر اس میں یہ وفا کریں گے، اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا غلامی کرتی ہوئی نظر آئے گی. اور اگر یہ اللہ رسول کے ساتھ انہوں نے وفا نہ کی تو پھر تاریخ نے وہ دور دیکھا، جامع مسجد دمشق کی سیڑھیوں پر عبد الملک بن مروان کے بچے اور پوتے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے. اور جو فقیر عمر بن عبدالعزیز اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ چھوڑ کے گیا، وہ بچے اللہ نے ان کو ظاہری دنیا سے، دین سے اتنا نوازا کہ یومیہ کئی غلام آزاد کرتے ہوئے نظر آئے. اصل اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. اور کیا کہتا ہے مجذوب؟ کہتا ہے نا، کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، نام لینے سے نہیں عمل سے بنتی ہے. اقبال مرحوم کہتا ہے نا، عمل سے بنتی ہے یہ خاکی، اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. یہ خاکی، یہ مٹی سے بنا ہوا تودا 6-7 فٹ کا، یہ نہ جہنمی ہے نہ جنتی ہے. اس کا عمل اس کو جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں پہنچا دے گا. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. علامہ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں مجذوب، کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، نمونہ بننا پڑتا ہے. اسلامی حکمرانی کے لیے مسلمانوں کے خلیفہ کو نمونہ بننا پڑتا ہے. ہر نماز با جماعت پڑھانی پڑتی ہے، ہر نماز با جماعت پڑھانی پڑتی ہے. خود فقیری میں بوریا نشینی میں رہنا پڑتا ہے. جو اپنے لیے وہ اپنے باشندوں کے لیے دینا پڑتا ہے. پھر اسلامی حکمرانی بنتی ہے، پھر مدینہ کی ریاست بنتی ہے کہ وقت کے عدل و حریت کا بادشاہ یہ جملے کہتا ہے اپنی تقریر میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور میری مسلمانوں اگر دجلہ کے کنارے پر کوئی کتا پیاسا مر گیا تو عمر سمجھتا ہے کہ آخرت میں اس سے پوچھ ہوگی. جب یہ فکر ہو، جب اپنے کرتوں پر 17 پیبند ہوں، پھر عدل و انصاف دنیا کو ملتا ہے. پھر اپنے نہیں غیر بھی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مجذوب کہتے ہیں کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ. خلافت بنو امیہ کے علل تللوں میں وہ خلیفے جو محب تھے، عیاشیوں میں پل رہے تھے، ان تمام عیاشیاں اور علل تللوں کو نیست و نابود کر کے عمر بن عبدالعزیز نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ واپس لایا. تو یہ پھر اللہ نے عطا کیا.
کہ کچھ نہ چھوڑ کے گئے بچوں کے لیے، اللہ نے سب کچھ دیا، جو چھوڑ کے گئے وہ فقیر بن گئے۔ لوگ کیا کہتے ہیں جو بات کرنا چاہتا ہوں، جانور کم ہو جائیں گے۔ کیوں کم ہو جائیں گے؟ اب تک تو نہیں ہوئے۔ اب سنو، ہم نے امریکہ یا کوئی کافر، امریکہ کیا کوئی بھی ہو، کوئی بھی مسلمانوں کے علاوہ ہو، یا کوئی مسلمان بھی ان کے گیت گاتا ہو، قرآن حدیث کی نہیں ان کی کتاب پڑھتا ہو، ہم نے ان کی بات ماننی ہے یا اللہ رسول کی ماننی ہے؟ ذرا بولو تو صحیح۔ اللہ رسول کی ماننی ہے، اللہ رسول کے احکام کی اتباع کرنی ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کو لینا ہے۔ یہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، یا کسی مولوی صاحب، بعض لوگوں کو اسلام پر عمل نہ کرنے کا بھی پروگرام ہو نا، اسلام کے کسی حکم پر نہ عمل نہ کرنے کا جب پروگرام ہو نا بعض کمزور مسلمانوں کا، تو وہ مولویوں کی فرقہ واریت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مولوی لوگ ہیں جی، کیا کریں ہم، تو بندی ہوں بریلوی ہوں، آپ کچھ نہ ہو۔ کوئی تو بندی بریلوی نماز سے منع نہیں کرتا، زکوٰۃ سے منع نہیں کرتا، سنت کی اتباع سے منع نہیں کرتا، قربانی سے منع نہیں کرتا۔ جن چیزوں سے نہیں منع کرتے وہ تو پہلے پوری کرو نا۔ اسلام قرآن حدیث، پیغمبر کا اسوہ، حضرات صحابہ کی بات ہے، تو آپ اس پر عمل کریں، آپ کسی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ قرآن روز روشن واضح ہے، کوئی جانور کم نہیں ہوتے دوستو۔ بڑے سالوں سے آپ حضرات بھی قربانی کر رہے ہیں، کبھی منڈی میں جانور کم ہوئے؟ صدیاں گزر گئی جانور ذبح ہو رہے ہیں، کب کم ہوئے؟ آپ ادھر دیکھیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹ بھائی، 100 بکرے نہیں۔ تو بابا جی ہم تو 100 مرغیاں بھی سوچیں گے، 100 مرغیاں قربان بھی کرنی پڑیں، 100 مرغیاں نہیں، 100 بکرے نہیں، 100 گائے، 100 بھینس نہیں، 100 اونٹ اس وقت اور آج بھی جانوروں میں سب سے قیمتی جانور جو ہے وہ اونٹ ہے، اور عرب میں تو ہے ہی اونٹ۔ اور اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو تو اونٹ کا ذکر کیا جاتا تھا، ایک تو قیمتی تھی، لوگوں کی محبوب چیز تھی۔ 100 اونٹ آپ نے قربان کیے، 63 تو اپنے ہاتھ سے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے اب اس کی حکمت خدا جانے کہ 63 تو خود کیے، آگے نظام رک کیوں گیا؟ اور 100 کے 100 اونٹوں میں سے بوٹی بوٹی منگوائی، ایک ہنڈیا میں ڈالا، کلو پانی ڈالا، شوربہ بنایا، مینا میں فرمایا دیکھو بھائی میں اپنی 100 کی 100 قربانیوں کا گوشت کھا رہا ہوں۔ جب شوربہ پی لیا 100 کی 100، مطلب اپنی قربانی کا گوشت کھانا حلال طیب ہے، فإنها أيام أكل وشرب۔ اور یہ اللہ پیدا کرتا ہے جانور، اللہ نے ہمیں دیے۔ کوئی زمانہ تھا کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے آج سب کچھ دیا ہمیں، انہوں نے کچھ نہیں دیا، انہوں نے تو لیا۔ بھائی اسلام تو کہتا ہے کہ قرضہ دو اور اس کے لیے آسانی پیدا کرو، تمہیں ثواب ملے گا۔ یہ قرضہ بھی دیتے ہیں اور پھندے میں بھی جکڑتے ہیں، یہ خیر خواہ کتنے ہیں۔ وہ ہمارے حکمران کہتے ہیں آپ کو قرضہ واپس دے دیں گے، خیر ہے کوئی بات نہیں، آپ دے دو، مہنگائی نہ کرو، اس لیے تو اتنا لمبا وہ رکا رہا نظام۔ وہ کہتے ہیں نہیں، فلانی چیز مہنگی کرو، فلانی مہنگی کرو، فلانی مہنگی کرو، مہنگی کر دو، پھر ہم دیکھیں گے کر دی ہے پھر قرضہ ملے گا۔ یہ خیر خواہ ہے، لیکن اللہ سمجھ نصیب فرمائے، سمجھ آ جائے یہ سب اللہ کے جانور ہیں، اللہ نے دیے ہیں، ہم اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، اور اللہ اس میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نام پہ دینا ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی اپنی عبادت کا تعارف کرا دیجئے، اے میرے لاڈلے پیغمبر اپنی عبادت کا تعارف کرا دیجئے۔ قل اے نبی فرما دیجئے ان صلاتی، میری نمازیں بھی، میرے روزے بھی، میری جانی باتیں بھی، میری مالی باتیں بھی، میری قربانیاں بھی سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ میں مسلمان بن کر رہنا چاہتا ہوں، اس کی ذات میں ذرہ برابر بھی شرک نہیں کروں گا، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے، اور یہی میرے ماننے والوں کو بھی حکم ہے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ غلات، نباتات، یہ جانور، یہ پیسہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔
اقبال مرحوم کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کسان تو اپنا دانا مٹی کے حوالے کر کے آ گیا، چمٹیوں سے بچایا، دیمک سے بچایا، چوکیداری کس نے کی ہے؟ تو نے مٹی کے حوالے کیا، مٹی تو بڑی قیمتی چیزوں کو بھی کھا جاتی ہے، تیرے دانے کو نہیں کھایا۔ کتنے پیارے انداز میں لہلہاتے ہوئے کھیلوں کھیتوں کی شکل میں، پھر خوشوں کی شکل میں کئی گنا بڑھا کے تجھے دے دیا۔ یہ سوچ، یہ سارا مال و دولت، یہ غلات نباتات رب العالمین ہی عطا کر رہا ہے۔ یہ کافر اسلام دشمن ہمیں کچھ نہیں دے رہے، ہم سے تو الٹا چھین رہے ہیں۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، یہ خاک کس کی ہے، یہ کس کا ہے نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب، اور کس نے سکھلائے موسموں کو خوئے انقلاب۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ، اسلامی جذبہ عطا فرمائے اور عمل کے لیے بھی ایک مجاہد بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔